لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں. یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے، یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے. لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو. میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، وہ خرابی. میں نے کہا اتنی خرابی ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے. منہ سے بول لو نا، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا، تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی. ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل بیچاری، دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کا. لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی. لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے. صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی. صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو. دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا. دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے. عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے، نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے. کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو. مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو. تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندی ہوئی مرغی، بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو. جزاک اللہ. یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے. صبح سے جاگا ہوا ہوں میں بہت، نہیں رہنے دو. تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے. جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ. امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ. یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ. یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا، بہت تیز گرم ہے. میں پیتا گرم ہی ہوں لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا، کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا. میں گرم ہی پیتا ہوں لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا، اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی، کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا. خیر اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں. چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی، وہ چائے تھوڑی بن گئی، وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو. چائے کا تو مطلب ہلکا، باڈی کو ہلکا کر دے. وہ آپ اس کو اتنا گاڑا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے، اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے. اچھا خیر، تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بریک، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا، ابھی بلاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے قصے، ہم وہاں بھی نہیں بتاتے، ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا، تو وہ ٹینشن فری، اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے. تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ان سے پوچھ لینا، تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا، ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے، کوئی آواز آئی کسی قبر سے، اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب، خیریت سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا، ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، رہائشی علاقے ہیں، وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی، کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے، غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں، مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے، گھوم گیا ہے، امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ، ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو
पाबंदी, तमीज से जिंदगी गुजारो अच्छे बच्चों की तरह, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई किसी को देखेगा भी नहीं। अब हमारी ड्रेसिंग तो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना भाई, जब इमिग्रेशन के लिए जब हम जाते हैं ना, एंट्री मारते हैं एयरपोर्ट से, तो सब पैंट शर्ट में होते हैं, हम क्या होते हैं, पगड़ी में, टोपी में, बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस होता है, कोई देखता भी नहीं, कोई नहीं दिलचस्पी ले भाई ये क्या पहन के आ रहा है। अच्छा हमारे जो देसी लोग हैं वो देख रहे होते हैं, अबे ये कपड़े कहाँ हैं इसके, यानी इस तरह की चीजें भी चल रही होती हैं। भाई तू छोड़ उसके कपड़े का, तेरा क्या लेना देना, छोड़ यार। तो ऐसी खामोशी जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, इतनी खामोशी कि खामोश काउंसलर साहब सो रहे हैं। ये किस्सा फिर नहीं ज्यादा सुनाऊंगा मैं, फिर वो समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। खैर कुछ किस्से इतने दिलचस्प है ना, सुना नहीं सकता मैं, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये हमारी बात हो रही है। तो रेजिडेंशियल एरिया, मैं ये वाकया क्यों सुना रहा हूं ये मैं भी बताता हूँ, ये वाकया बराए वाकया नहीं है। इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, जब आप जाओ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बोलोगे क्या सुकून की जगह है यार। 4-5 दिन के बाद आपकी खोपड़ी आउट होना शुरू के, भाई ये लोग हैं, कब्रिस्तान है, ये पब्लिक है, ये इतना भी नेक बनने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ज्यादा नेक भी इंसान ठीक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आड़ा तिरछा होना चाहिए, ये हकीकत है। देखो इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। अब आप बोलोगे यार बयान में हमें मुफ्ती साहब उल्टी उल्टी बातें बता रहे हैं, मैं नॉर्मल बनाना चाह रहा हूं आपको। नॉर्मल आदमी ठीक होता है। जो लोग बहुत ज्यादा जरासीम से बचते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया फिर उन पे हमला करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, ऐसा ही है ना, उनकी बॉडी में बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत और सलाहियत खत्म हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ, कोई किसी को डांटेगा नहीं, शोर नहीं, बिल्कुल थैंक यू, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, ऐसे जुमले हर वक्त, तो उनके अंदर तकलीफें बर्दाश्त करने का सेटअप क्या हो जाता है, बोलो, खत्म। इसीलिए बच्चों के बारे में मैं बार बार कहता हूं, लड़के जो है ना थोड़े से लड़ते भिड़ते, चमाट वमाट, ये बच्चों को करने दिया करो, लड़कों को। इससे उनके अंदर बड़ी सलाहियतें पैदा होती हैं। इतना ज्यादा छुई मुई नहीं बनाओ। थोड़ा सा भाई ने भाई के चपेट लगा दी, उधर उसने लगा दी, अब्बा से पिट गया, ये थोड़ा ज्यादा नहीं कि जंगलियों की तरह कूटना शुरू कर दो, ये थोड़ा थोड़ा बहुत जरूरी है। तो अब जब बहुत ज्यादा हर जगह खामोशी खामोशी, चीखो पुकार बिल्कुल नहीं है, तो खुद सोचो थोड़े दिनों में ऐसी कौम का हाल क्या होगा। वो तो जरा सी भी कोई चीखो पुकारो तो पागल हो जाएंगे ना। कोई बीमारी नहीं, तो वहां डॉक्टरों ने मुझे बताया कि थोड़ा सा किसी को पेन हो जाए ना तो बहुत हाई डोज देनी पड़ती है पेन किलर की, जिससे गुर्दे खराब होने का खतरा होता है। वजह उसकी है कि इनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा हम जब पाकिस्तान आते हैं ना 2-3 दिन तक तो वैसी तड़पने देते हैं उसको। ऑपरेशन किया, दर्द हो रहा है, मुझे अपना नाक की हड्डी का ऑपरेशन याद आ गया। तो मेरी नाक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, तो 6 घंटे तक मैं दर्द से तड़पता रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा यार पेन किलर खिलाओ, उसको तकलीफ हो रही है इसकी। तो नतीजा क्या निकलता है कि आप में दर्द बर्दाश्त करने की ताकत और सलाहियत बिल्कुल खत्म। तो ये भी बेसब्री है। तो ये क्या है बेसब्री? तो आपने सबर कैसे मौके पे करना है, मैं 2 किस्में बता रहा था सबर की, सबर अला ताआ और सबर अनिल मासिया। जो लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं ना, ख्वाहिशात के पीछे, जैसे काफिरों के साथ यही तो मसला है। हम जब जाते हैं इन मुल्कों में, हम देखते हैं यार इतनी लग्जरी लाइफ, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो एक लिहाज से तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता है जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे ना तो ये बहुत डेंजरस है। ये इससे इंसान में गमों को बर्दाश्त करने की आदत खत्म। वो चाहता है बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी गुजारूं मैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? जिस दिन जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन आई ना, वो खुदकुशी की तरफ जाता है। जितने ये मगरिबी कंट्रीज हैं, मगरिबी ममालिक हैं, इनमें कोई भी ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहां पर खतरा हो कि कोई गिर के छलांग लगा के अपने आप को मार सकता है, गवर्नमेंट वहां एहतियात करती है कि कोई कत्ल न कर दे अपने आप को। हमारे मुल्कों में है ऐसी एहतियात? है भाई कितनी जगह मैं आपको बता सकता हूं, अगर कोई मरना चाहे तो वहां से। तो हमारे यहाँ कितनी प्लेसेस ऐसी हैं, कितनी जगह ऐसी हैं कि जहां बहुत आसानी के साथ लोग हलाक हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेंशनों के बावजूद भी हलाक होते नहीं है। बहुत कम केसेस होते हैं खुदकुशी के, वो भी वो उन्हीं लोगों में जो ज्यादा मजहब के करीब नहीं है। तो क्यों उन लोगों ने ऐसी प्लेसेस पे जगह जगह बाउंड्रियां लगाई हुई हैं, भाई यहां से खुदकुशी ना कर ले, यहां से ना कर ले। भाई तुम्हें क्या जरूरत है खुदकुशी करने की? अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या हो गया? वजह उसकी यही है भाई, टेंशन फ्री जिंदगी इतनी ज्यादा बना ली, इतनी टेंशन फ्री जिंदगी बना ली कि अब जरा सा भी गम बर्दाश्त नहीं होता। तो अब इसके 2 हल हैं, या तो बिला वजह की टेंशन अपने ऊपर डालना शुरू कर दो। बाज लोग इसका ये हल करते हैं ना, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए जा रहे हैं, एक चपेट इधर से लगा दिया, एक उधर से लगा दिया, ताकि बच्चा जरा स्ट्रांग हो जाए। वो स्ट्रांग होने के बजाय क्या होता है, वो बागी हो जाता है, बदअखलाक बन जाता है। हमारी हुकूमत ने हमें हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए हमें गुर्बत और महंगाई हम पे मुसल्लत कर दी। क्या ख्याल है? चोरियां चुकारियां और सड़कों के खड्डे वड्डे, ये सारे। कल किसी ने शॉर्ट के लिए भेजा, ओलंपिक की तैयारी हो रही है ना, एक बंदा तो छलांगे मार मार के ना ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। उसके माँ ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? ओलंपिक में तैयारी।
ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے. تو اتنی زیادہ یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے, اس کو خامخواہ کی ٹینشن, جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی, اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے, یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا, اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا, اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں, بولو, خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں, جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ, اتنا زیادہ. وہ گورے دیکھو نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا, آیا آ کے یوں, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی, ڈاک تھی, وہ حوالے, میں نے کہا یہ کیا, یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا, اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں ان کا طریقہ ہے, ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ دو. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا, وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے, نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے, اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا, آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے, میرے گلے پڑ جائے گا, ورنہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا, واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا, وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا, اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی, میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا ہے میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی, غلط کام کیا, لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں, جو کسی بھی انسان کے چب سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں, لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا, تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں. یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں, یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے, یہ ہیومن رائٹس, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہے یار. جلدی اس کو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی, اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتی. تو ایک طریقہ یہ ہے, شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو, مرغا نہیں پال سکتے, کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے, یار تیرا مرغا کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے, ہم ترقی یافتہ قوم ہے, یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا, قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو, اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا, ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا, میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی, وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو, یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. گھر کے اندر بھی کیا ہے, خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے, دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں, سمجھ رہے ہو, دونوں کے کیا ہیں, برک دو نا اس کو میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو, بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں, رکشوں میں لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو لوگوں کی. کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی, کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا, سیقول السفہاء, دوسرے پارے کی پہلی آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم, اسلام کی حقانیت کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے, بولو, اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف آسائشیں حقوق کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں, خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, پتا ہے آپ کو, لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے, کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت, یہاں پہ چھیچڑے
بیچڑے پھیلتے ہیں, خون وون پھیلتا ہے, جن کا خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا, یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. تو اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں, مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے, لگژری بنا کے, اتنی سہولتیں, نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے, کبھی نلکا کھولو تو پانی آ رہا ہے, بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے, اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, پورے گھر کا وہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہے کر لو. واش روم میں بیٹھو, اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کہ اب کیا میں اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں. گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کے. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا, یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے, تمیز سے, کوئی چیختا نہیں ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کوئی ٹینشن سرے سے ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا, اور ان سب کی ایک ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. آپ کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے؟ بھائی ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا نا ایک ملک میں, نام نہیں لوں گا میں, ایسا نہ ہو پھر وہ مجھے بولے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو میں نے وہاں خودکشیوں پہ تھوڑی تحقیق کی. یار یہ لٹک لٹک کے اتنی زبردست جگہ ہے, دنیا یہاں آنے کے لیے بھاگتی ہے, تو یہ لٹک لٹک کے مر کیوں رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہ؟ جگہ بھی ایسی خوبصورت ہے نا کہ وہاں جا کے آدمی کا خودکشی کا خیال ویسے ہی ختم ہو جائے. تو 99% پتہ ہے کیا ہے؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے. ناکام. چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا, چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے, اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا. اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا, اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا, پیسہ پیسہ پیسہ, انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے, لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے, وفا بھی ہے, محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا, آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا, آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا, تو فوراً کیا کرتے ہیں پھر جا کے خودکشی. اولاد چھوڑ کے چلی گئی, باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی تو بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں, وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے. میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں, بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو وینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا, بجلی کا بل بھی تو دے گا, گھر کا کرایہ بھی تو دے گا, بچے بھی تو پیدا کرے گا, اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا. بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہے, یہ پکڑا نہیں جائے گا, مانے گا تو میرا بیٹا ہے, یہ ساری میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے, کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو, اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا, جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے, وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں. ان حدود کو, ان لمٹ کو کراس مت کرنا, چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنوارے تھے, خوبصورت تھے, بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی, اور قرآن کہہ رہے ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں. وہ کیوں بھائی؟ اللہ کی ایک حدود ہے, میں اس لمٹ کو, اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا, وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا, وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی. آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا, دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے رکھ, آپ کیا سمجھتے ہو یہ کم ٹینشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو. کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے. لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی, آپ اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات
نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. وہ چیخ بھی رہے ہیں, آپ اپنی آواز پست رکھو گے. ان کو وہ کومے میں چلے گئے, وہ ٹی بی کے مریض بن گئے, آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. 10 سال میں بتاتا ہوں نا, میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو, باپ کومے میں گیا ہوا ہے, 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جو نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت. بولو بتاؤ, جس آدمی نے 10 سال باپ قومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا, حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے, چلا جائے بھائی تنخواہ دے دے ملازم کو, تو میرے باپ کو سنبھال. اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے. تو یہ ٹینشنیں برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے, اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی. وہ ڈپریشن کا مریض بولو نہیں بنتا. وہ کہتا ہے بھائی دنیا اسی کا نام ہے, دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. پھر اولاد پہ بھی سختی. گوروں نے تو کہا ایک ڈانٹ بھی نہیں سکتے, تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں. جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, پٹ کون رہا ہوتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی. نہ بھائی نہ اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتا چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی, اس سے ایک لا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو, یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب, اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں, 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی, اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے, نہیں مان رہا تو کیا کرے, بولو نا, سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے, کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے. بیگم کیا کر رہی ہے, برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے, یہ شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا, کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا. تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی, نافرمانی, تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو. آپ سب کیا کرو, آگ میں چھلانگ. وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں. تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی, بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں. تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں, یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو نہیں چھلانگ لگائی, انہوں نے نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا کہ آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے, خودکشی ہوتی ہے. یہ خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں, نبی نے فرمایا نا جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں. تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا, ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں, یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے, 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط, تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا, بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی ریپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں,
کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے, تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کا, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے, سوری. تو اب کیا کہوں میں, وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی, وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نے. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو اسے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا, روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس اب بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کرنے, آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, اور مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے, اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر, وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, یہ بھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں, جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ 1-2 اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو. پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کا انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں, بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں باپ, بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو, یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے, آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے, باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے, ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا, امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل, میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو
ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی اور جو ہے وہ ساس کی خدمت. بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں. 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں آنا ہے, گھر. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے. بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں. تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفرید کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے, یار 25 روزے ہو گئے اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ عید 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہے, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنی ٹینشن میں کیا ہوا. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا. نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی. یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا. بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق. اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا یہاں تک نہیں پہنچ, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہے, ایسی 2 نمبر لڑکیاں. لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے, لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کمبخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے, غیر محرم سے کیا ہوئے ہیں, یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا, کیا عجیب چیزوں پیش ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار. پھر میرے بیان سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے کب کہا ہے کہ یار اس طرح کوئی بھی اٹھے منہ اٹھا کے ابا کو بولو گا, ابا تھوڑی بہو بنائے گا اس کو. تو یہ ساری ٹینشنیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, نظر کی. اسلام نے ہمیں ٹینشن, گورا کیا کرتا ہے, گورا کہتا ہے میں ٹینشن نہیں برداشت کروں گا, میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں دیکھوں گا, میرا جب دیکھنے کا دل چاہے گا میں دیکھوں گا, میں ٹینشن فری. او بھائی تجھے پتا نہیں ہے, اس ٹینشن فری لائف سے تیری ٹینشنیں کم نہیں ہوں گی, تیری ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ وفا ضروری تھوڑی ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہو. آج تیرے پاس پیسہ ہے وہ آ جائے گی, کل پیسہ گیا. کتنے کیسز آ رہے ہیں بھائی. میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیس ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکالنا لو کہیں اس کو نا, وہ بولے گا بابی میں نے تو غلط کیا, یہ مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ. مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے. وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے. سمجھ رہے ہیں, دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے. اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا, تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے, ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے, جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی, اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو. عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں, کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہوگی. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتا ہے کیا ہوگا, رزلٹ وہی ہوگا
کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے، تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی، پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں، ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے. تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے، تو مسلمانوں کی تو خلافتیں ہی ختم ہو گئی. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے، وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو ہونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے، کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے، سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا. تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی، ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا، وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا، انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا، برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے، ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے، کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو، گورے اچھے، گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا، اپ گریڈنگ سسٹم، وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو یہ پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں، وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام، ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی، جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے. یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں، اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی، ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو. اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا، جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں، تو اللہ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا، اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے، اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا، جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو، داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو، لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو، اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام. آپ دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں. وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے، جیسے چاہے بال کٹائیں، جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں، جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں. کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں، عجیب سے. مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ. یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے، جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں، مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں، اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو، شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں شاہی خاندان کا آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے.
اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے، اور بہت ہی اس کی عجیب، تو بادشاہ کیا کرے گا، ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا، کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے، تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے، اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے، ایسا ظالم اللہ نہیں ہے، کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے، خواہشات لگا دی، یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی۔ ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے، کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں، اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا، خوش ہوگا۔ ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل، صحابی تھے یا صحابیہ، حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے، لیکن اصل مفہوم یاد ہے۔ وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی، تو اتنا لمبا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو، کوئی بات نہیں، سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا۔ تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں، وہ انسانوں کے کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے، آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے، آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی۔ اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے، ابو مجھے گاڑی چاہیے، یہ لو بیٹا گاڑی لے لو۔ اور بیٹا کیا چاہیے، ابو میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے، بتاؤ کون سی والی چاہیے، وہ والی چاہیے، نہیں وہ والی چاہیے، چلو وہ یہ والی لے آؤ۔ یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا۔ میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی، آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے، گاڑی دلانے، جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک یعنی خواہش کے لیے ہی کھا رہا ہے، گاڑی بھی ہے اس لیے، تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی۔ لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا۔ تو خیر، لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی، انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے، ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں، ابا اگر واقعی ابا ہوں گے۔ لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ ابا مجھے چرس چاہیے۔ اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں، تم بھی خاندانی ہو، ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا۔ ابا میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے کیا چاہیے، چرس چاہیے۔ یار بیٹا یہ غلط چیز ہے، اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ۔ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے، مجھے بیوی نہیں چاہیے۔ میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا، جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے، بس میں نے وہاں جانا ہے، اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے، شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا، جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا، اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا، جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور۔ ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ، جائیدادوں سے آگ کر دے گا، بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی، کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا، بھائی میرا اس بچے سے، لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے، میری بےزتی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ کہتے ہیں بتاؤ، یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں، عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں، اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے، یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی، ٹھیک ہے نا، گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے، اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو، اس سے تمہیں محبت ملے گی، لتسکنوا الیہا، سکون ملے گا، محبت ملے گی، تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اس سے تمہیں اولاد ملے گی، اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے، وہ انجوائے کرو گے، یہ سب تمہارے لیے۔ انسان ایسا کمبخت نکلا، انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے، مجھے بیوی نہیں چاہیے۔ گدھے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا، انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، اور ولاگ بنائی، میری گرل فرینڈ ہے، یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں۔
3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے, میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے, میں کیا پیوں گا, اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے, لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی. دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حقیقت حالانکہ خود الٹا ہوا تھا, اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی, اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے, نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا, بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا, 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائی, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں, اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی, تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی, جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے, جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے.
اس ڈولوں بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے, عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وبالوالدین احسانا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نا اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے, جن سے ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نا. اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے, کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے عورت کی تمام تر ذمہ داریاں اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنبی, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے سسٹم, جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا, پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا؟ کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے, تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں کر کے دھکا دیتے. وہ بےچارا کہاں سمٹ کے جائے گا؟ یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے, وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, تو گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے, تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنب وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں, 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں, ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا, ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑے اچھے اسٹائل میں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں. اللہ کو یہ دھوکہ. تبھی میں بس آخری بات, آخری جملہ, کہ جو خواتین اپنے شوہروں سے مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے, جو گورے اتنی تھینک یو. بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے, جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے.